ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں یہ جان چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے نہایت ہی واجب احترام میرے پیارے بزرگوں دوستوں، الحمدللہ ان محافل کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے در کی حاضری اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ شبیر بھائی نے کہا کہ آنسو نکلتے رہ گئے، تو یہ آیت پاک بھی ایسے عشق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی ہے جمال مصطفیٰ کا اشارہ نظارہ کر رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں الصباح مردنا بکاروبار رنگ بلا کشان محبت کا کوئی یاد رہا۔ صبح ہوتے دنیا دار اپنے کاموں میں لگ جاتے، لیکن میرے اور آپ سب سے آقا کے غلامیوں کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جمال مصطفیٰ کا دیدار کرتے۔ جب محبوب کا دیدار ہو جاتا، ان کے تمام مسائل، مشکلاتیں، کام بگڑے ہوئے سب بن جاتے اور اللہ کو اتنے محبوب ہو جاتے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اپنی خاص نگاہ فرما کر دونوں جہانوں میں تمام رہتی دنیا والے انسانوں سے افضل قرار عطا فرمایا۔ تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور آپ سب کے آقا جلوہ افروز ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ نے کیا دیکھا کہ اپنے غلام کی طرف جب مصطفیٰ کریم کی نگاہ گئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرہ سرد اور پیلا پڑ گیا ہے، پھیکا پڑ گیا ہے، بڑے مغموم ہیں، بڑی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ سب کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، میری تو وہ بارگاہ ہے، بیمار آتا ہے شفا پا جاتا ہے، غم زدہ آ جاتا ہے تو سرور پا جاتا ہے۔ میری بارگاہ میں وہ رحمت والی بارگاہ جہاں پوری کائنات کی رحمت بھی موجود ہے، اور ایسی پیاری محفل کے اندر میرے سامنے اور میرے چہرے پر مایوسی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیا بات ہے۔ سرکار کو سبیلے میں، لیکن محبوب نے دریافت اس لیے کیا تاکہ میرے غلاموں کی شان رہتی دنیا تک قائم رہے کہ جو آقا کا درد دل میں رکھتا ہے خدا کے پاس کتنا مقبول ہوگا۔ عزیزان محترم، صحابی آقا کے غلام نے عرض کیا میرے محبوب، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو گئے۔ آج آپ کے غلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے، اس خیال نے مجھے تڑپا دیا ہے، بے چین کر دیا ہے کہ ہم جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے تو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، آج خیال آ گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جب آپ کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور اس جنت میں
آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو وہ جنت کس کام کی ہوگی؟ محبت کا انداز دیکھو اور محبت کا پاور دیکھو، نسبت کی طاقت دیکھو، سرکار کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کائنات میں بالا تر ہو جاتا ہے۔ بس ابھی یہ غم اپنے صحابی نے اپنے آقا کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ یہ جبریل تھا، میرے آقا کے اس غلام کو خوشخبری دے تاکہ راتی دنیا تک کوئی بھی غلام مایوس نہ رہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ خوش ہوتا رہے کہ ہم آقا کے بن گئے، کائنات ہماری بن گئی، آقا ہمارے بن گئے تو اللہ ہم پر راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے محبوب کے غلام، غم نہ کر، فکر نہ کر، تجھے وہ خوشخبری عطا فرماتا ہوں تاکہ رحمتی دنیا تک عاشقوں کے لیے سند ہو جائے کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے گا بروز محشر اس کی معیت اسی محبوب میں ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کے غم کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا، تسلی اوپر سے اتری، فکر نہ کر، محبت کرنا تیرا کام ہے، جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ محترم، یہ ساری باتیں محبت کی ہیں، پیار کی ہیں۔ جب تک عشق آقا کا نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ کمی بیشی بشری تقاضاؤں کے مطابق انسان سے ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت جب دل میں ہوگی تو وہ تمام محبوب کی محبت کے صدقے میل دھل جائیں گے، برکتوں رحمتوں سے ہماری سب کی خالی ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو خوشخبری آپ نے سنی کہ قرآن کی آیت تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور غلاموں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، صحابہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدین کے ساتھ ہوگا اور اللہ ولیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تمام رفیقت ہے، ایسے رفیق کہاں ملیں گے؟ الحمدللہ ہمیں بڑی پیاری صحبت نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ اس صحبت کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم اور دائم فرمائے تاکہ نسبتوں کے صدقے ہی بیڑے پار ہو جائے۔ صفا مروا کیا ہے؟ اس کی نسبت۔ جب ایک نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ حقیقت میں تو حاجرہ نے وہاں قدم گھمائے لیکن وہ مجھے اتنے پیارے ہو گئے کہ میں نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے جو بھی غلام جائے گا وہاں دوڑے لگائے گا اور چلے گا پھرے گا تو رحمت کے اوپر سے برسا۔ تو یہ ادا ہے، اللہ کو اتنی محبوب اور اتنی پیاری ہو گئی کہ اپنی نشانی بنا دی۔ اور ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم صلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کعبے کی تعمیر فرمائی، اس کے سامنے نماز پڑھی، وہ بھی ایک نسبت ہے۔ سب چیز موجود ہے لیکن وہاں کھڑے ہیں، کہتے ہیں حاجی آگے جاؤ آگے ادھر، کعبہ تو کعبہ ہے لیکن کعبہ اس مقام کا مالک بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر محبوب نہ آتے تو 360
کعبے میں پڑے تھے، لیکن مصطفیٰ نے ایسا پاک کر دیا، آپ جاؤ گے، اللہ سب کو نصیب کرے، باجب حاضری نصیب کرے۔ دیکھو گے، کہو گے کہ یہ کہاں سے انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ساری رات سارا دن تمام ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ رب العزت مہربان ہوتا ہے اور اپنے پیاروں کی نسبت ہمیشہ کے لیے کام فرما دیتا ہے۔ سب ادائیں ہیں، قربانی کیا ہے وہ بھی ادا ہے، صفا مروا کیا ہے وہ بھی ادا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پہاڑ پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی، وہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن صاحب مقام ادھر نماز پڑھنے کا حکم ہے، بابرکت ہو گیا کرنے کی سر کے۔ تو جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر بھی ان کے قدم لگتے ہیں، جہاں پر بھی ان کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، رب کریم کے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک نوجوان یہ ہو، عجب بات یہ ہے کہ وہ اپنے چچا کے پاس ہمیشہ کام کاج لے کر محبوب کے اوپر اس کی نگاہ مسلمان ہو گیا، اور صبح شام لگا رہتا تھا محبوب کے دیدار میں۔ چچا کو پتہ چل گیا، اس کو دھمکایا، ڈرایا کہ ہٹ جا، اس کام کو چھوڑ دے، ورنہ تجھے میں اپنی ملکت سے لا تعلق کر دوں گا۔ تو شمس لطیف نے اس عاشق کی بات کی ترجمانی کی۔ چچا تو بول رہے میں کیا چھین لوں گا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شمس لطیف فرماتے ہیں مانو گھر مال سبنی گھر سپری دنیا کا دوست کا فدا کہنا فی الحال ایو نام نہاد۔ اب ہم حبیب کبریا کی دربار کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، صرف ہم نے نام سنا ہے، محبوب کی دربار کی باتیں سنی ہیں تو ہم سب مست ہو گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فضل کریم تشریف لا چکے ہیں اور اپنے زیارت سے ہمیں بشارت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیر، اچھا، نعرہ حیدری، جان، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مشائخ اہل سنت، زندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ تو شاہ لطیف نے اس عاشق کی دل کی ترجمانی فرمائی۔ لوگوں کو کیا پتا کہ شاہ لطیف کیا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں تو کسی نے یہ سمجھایا بھی نہیں کہ ہماری نسبت کامل اولیاء کے ساتھ ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ عبداللطیف جس نے روزے دھری رحمت اللہ علیہ کی بشارت کی، سبحان اللہ۔ سرکار جا رہے ہیں اپنے فقراء کے ساتھ، اور سرکار روزے دھری کے والد محترم انہوں نے کہا کہ یہ فقراء کو اپنے پیچھے پیچھے لگا کر رہے ہیں، چھوڑو جا کے کام کاج کی کریں۔ تو شاہ لطیف نے فرمایا کہ محمد بقا میرے ساتھ تو چند فقراء ہیں، لیکن تیری پشت سے وہ جوان پیدا ہوگا، جہاں جائے گا لاکھوں لوگ پیچھے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ۔ آج تک تاریخ نام لکھتے ہیں کہ لطیف کی اس نگاہ اور بشارت اور پیشن گوئی کا صدقہ ہے کہ آج جو بھی تخت نشین پیر پنارا ہوتا ہے، جہاں سے جاتا ہے دنیا کے پیچھے سبحان اللہ۔ وہ عبداللطیف ہدایت اس عاشق کی ترجمان کا۔ اس نے کہا مال چھین لوں گا تو یوں کر دوں گا، اس نے کہا تیرے مال کی پرواہ نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں ہائے دولت، ہائے پیسہ، ہائے کمری، جان جائے تو جائے لیکن مال آ جائے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ مانو گھرن مال سبحان اللہ۔ دنیا مال مال کر رہی ہے
اور لطیف کا یہ عقیدہ ہے اور اس غلام کی بات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ چچا تو مال کی دھمکی دے رہا ہے، میں تو کہتا ہوں مال چلا جائے، لیکن محبوب کا وہ جو نام ہے میرے زبان پر جاری رہے، کیونکہ جب نام نے اتنا مست کر دیا ہے اس آقا کا کتنا مقام ہے۔ بس عشق میں بے چینی میں بے تابی میں جہاں اٹھے جہاں بیٹھے یا محمد یا محمد اس کی زبان پر جاری رہے۔ ایک دن چچا نے اس کو خوب مارا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے کپڑے بھی اتار اور نکال دی، ملکت سے لا تعلق کر کے بھگا دیا۔ وہ سیدھا محبوب کی بارگاہ میں راستے میں اس کی ماں رہتی تھی، اس نے اس کو چادر دی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اوپر ایک سر خوش کی۔ محبوب کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے اس کا نام رکھا عبداللہ بن جابر۔ دو چادر کے ٹکڑوں، اصل میں نام اس کا تھا عبد العزا۔ محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیا، سوچا ایک تو اپنا غلام بنا دے، دوسرا میرے دل میں یہ تمنا اور کر پائے کہ تیرے نام پر لڑ عزیزان محترم، مصطفیٰ نے فرمایا کہ چاہے تو جنگ لڑے یا نہ لڑے، چاہے تو پہلے ہی مر جائے، پھر وہ بھی وقت آیا کیا کہا علیہ السلام میں غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں اس کے اوپر بیماری تکلیف بخار اس کے جسم پر چڑھ گیا، سرکار نے اس کے سر کو اٹھا کے اپنے گود میں، کوئی ماں کے گود میں، کوئی بسترے اسپتال سرانے سے دے کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر آقا کے گود میں اس کا جنم۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا انعام عطا فرمایا، کیا علیہ السلام نے جب اس کی قبر تیار ہوئی، نماز جنازہ ہو گیا، حضور اس کی قبر میں لیٹے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو تو عزیزان محترم جو سرکار کا بن جاتا ہے، سرکار اس کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ وہ دنیا رہتی دنیا تک اس کا نام ہوتا ہے۔ اور یقیناً جسے میرے آقا ہاتھ لگا دے، جسے اپنے گود میں سلا دے، جسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اور قبر میں لحد میں اتارے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ انس بن مالک کے پاس ایک دسترخوان تھا، صحابہ کرام آئے، دیکھا دسترخوان میلا ہے تو انس بن مالک نے فرمایا اس کو تندور میں ڈال دو، جب تندور سے نکال کے لے آئے تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اے انس، اس دسترخوان میں یہ کمال، یہ فیض کہاں سے پیدا ہوا؟ فیض تو نسبت سے ہوتا ہے، فیض تو تعلق سے پیدا ہوتا ہے کہ جہاں نگاہ ہو جائے تو بھی بیڑا پار، جہاں ہاتھ لگ جائے تو بھی اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ہمارے جیسے تو وہ بھی اپنے کپڑے کیوں دھوتے ہیں، گھر والے وہ کیوں پریشان کرتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں کسی تندور میں یا آگ میں ہو جائے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ غلام نے عرض کیا میرے آقا میرے پاس آئے، اس سے ہاتھ بس وہ محبوب کے ہاتھ اس کو لگے ہیں، وہ ہے دن آج کا دن ہے، جب بھی میلہ ہوتا ہے آگ میں ڈالتا ہوں صاف ہو جاتا۔ تو جس میرے اور آپ سب کے آقا کے ہاتھوں میں یہ برکت ہے، رحمت ہے، تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، جس کو آقا اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارے تو اس سے بڑھ کر کیا پیار محبوب کا کرتے ہیں، پیار چاہیے تو ہم اپنے آقا سے پیار، جب آقا سے پیار کریں گے اللہ کی رحمت ہم سے پیار کریں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا پھر کائنات کی کیا چاہتا ہے جو ہم سے مجھے اور سب کے دلوں میں اپنے علماء، اپنے بزرگوں
اپنے نیک لوگوں کی محبت پیدا فرمائے، عشق پیدا فرمائے، اور یہی عشق کامیابی کا ذریعہ ہے جیسے اس نے اپنے جان کے کپڑے تک قربان کر دیے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کو دل سے دور ہونے نہیں دیا۔ اللہ نے اس کو جزا کیا عطا فرمائے کہ مصطفیٰ کی گود میں موت، چہرہ دیکھتے دیکھتے موت، اور آقا نے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نگاہ ہم سب پر ہمیشہ ہے، لیکن ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے۔ اس نے بولا تھا محمد عاشق جائے گا، لیکن دیکھو نگاہ ہو گئی تو چلا گیا، واپس بھی آ گیا، اور سب کے لیے دعائیں، خصوصی شبیر بھائی کے لیے تو میری دعائی یار ہے میرا، اس کے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، علماء کے لیے دل کھول کے دعائیں کی۔ اللہ جب قبول کرے گا تو سب انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آئندہ ہمیشہ محبوب کی محبت میں زندہ رکھے، موت کے وقت تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔